الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ آواز کاٹ لو، خدا نے بندے پڑھو سارے صلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے آمینہ کے دلارے زہرا کے بابا حسنین کے نانا نیر تاباں رازدار ما اوحا صاحب علم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک مالک رقاب فخر عرب و عجم فخر جمیع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین، میرے بھائیوں، طلباء کرام، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان لمحات کے اندر جب کوئی دکان چلا رہا ہوگا، کوئی دنیاوی معاملات میں مشغول ہوگا، کوئی بد نصیب گناہوں کا شکار ہو رہا ہوگا، میں اور آپ اپنے مقدر پر قربان جائیں۔ رب نے مجھے یار کی باتیں سنانے کے لیے چن لیا ہے اور آپ کو محبوب کا ذکر سننے کے لیے چن لیا۔ جتنی دیر میں بات کروں، آپ نے اپنی توجہات کا مرکز اور محور میری ذات کو بنا کے رکھنا ہے۔ بچوں کو بھی میں کہوں گا موبائل شبائل ذرا جیب سے پالو پتر، بات میری آپ نے دھیان سے سننی ہے۔ لمبی چوڑی گفتگو میں کرتا کوئی نہیں، بات اتنی ہوگی جتنی آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ خوشی کے لمحات ہیں، ہمارے یاسر بھائی کی شادی کے سلسلے کے اندر یہ محفل ہے۔ ایسا ہوتا بہت کم ہی ہے، تسی ویکھیا ہونا ہے کدی شادی دے نا دی محفل سنی ہے، بہت کم ہوتا ہے کسی کے سامنے بات کرے نا۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ پر یوں شادی کا ایونٹ تھا اور اپنے چاہنے والے ہی تھے، تو محفل سجائی تھی۔ تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آج خطاب کدھر ہے؟ تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کی شادی ہے، شادی کے سلسلہ تو وہاں پر خطاب ہے۔ شادی تے بھی خطاب ہوتا ہے؟ میں کہا جی بالکل۔ اچھا جی، پہلی بار ہی سنے ہیں۔ یعنی لوگ اس کو معیوب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جڑے کرتوت او کر دے پیجے نا، اصل میں معیوب کام تو وہ ہیں۔ میری گفتگو کا عنوان قرآن کی ایک آیت، اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ واذا مسہ الشر کان یئوسا۔ فرمایا انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں، جب ہم اس کو خوشیاں عطا کرتے ہیں تو ہمیں بھول جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غمی کے موقع پر تو رب یاد آتا ہے۔ اگر کسی کو پیسے چوری ہو جائے نا، راتی بٹوا گواچ جائے تو سویرے حضرت صاحب سارنا پہلے فجر دی نماز سے جی کیا ہوا ہے جی دعا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے چور کے دل چ ہی آ جائے، میں واپس ہی دے جائے، آئی ڈی کارڈ بیچی ہے، میرا پتہ ویک کے آ جا سی۔ یعنی مزاج یہ ہے کہ غمی کے موقع پر رب کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا، فرمایا جب تمہیں مشکل آتی ہے تو کروٹ کے بل لیٹ کر، آواز ٹھیک تھی جیسے تھی، بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ میرا گلا بھی ہو جائے، آواز ذرا آپ نے کھول کے رکھنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو بات کی؟ ایک بار ذرا آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ ویسے میرا مزاج کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھوں تو قوم جاگ رہی کہ بس سارے ستے ہی پے ہیں۔ توجہ سے آپ نے بات کو سننا ہے۔ انسان کا مزاج یہ بن گیا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا جب تمہیں کوئی مشکل آتی ہے تو پھر تم کروٹ کے بل لیٹ کر بھی رب کو یاد کرتے ہو، تم چلتے پھرتے بھی یاد کرتے ہو، تم لیٹے ہوئے بھی یاد کرتے ہو، لیکن جب نعمتیں دیتے ہیں، جب خوشیاں عطا کرتے ہیں، پھر ہمیں بھول جاتے ہو۔ یہ کمال نہیں ہے کہ مشکل آئے تو رب کو یاد کیا جائے، یہ بھی بات ہے، یہ بھی سعادت ہے۔
سعادت مندوں کا حصہ ہے کہ جب مشکل آئے تو رب کو یاد کرتے ہیں، لیکن کمال یہ نہیں بلکہ کمال یہ ہے کہ جس طرح تو نے غم کے موقع پہ رب کو یاد رکھا ہے، جب اس نے خوشیاں عطا کی ہیں، جب نعمتیں اور اس کی فراوانیاں عطا ہو رہی ہیں، تو ان لمحات کے اندر بھی رب کو یاد رکھا جائے۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ کار ہے، ورنہ خوشی کے موقع پر اب یاد ہی کسی کو نہیں۔ میرے حبیب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا تھا، فرمایا عبداللہ خوشی کے موقع پر رب کو یاد رکھنا، جب مشکل آئے گی نا تو تمہیں کہنا نہیں پڑے گا بلکہ تم دیکھو گے رب کی رحمت تمہارے ساتھ موجود ہوگی۔ جب ہم نے خوشی کے موقع پر رب کو یاد نہیں رکھا، جب رب نے نعمتیں عطا کی، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نما امیر ہو جائے نا، 4 کو دن حضرت صاحب دے کول پیسے آ جان تو تسی دیکھ لینا، نماز دی فکر نہ قرآن دا پتہ، حضرت صاحب جناب سلنسر کٹایا تے او لگے پھرتے نے، او بھائی تینوں کی بنیا؟ تو نوٹ بڑا آ گیا حضرت صاحب کے پاس، پیسہ بڑا آ گیا۔ اور رب نے نعمتیں دی، خوشیاں دی، تجھے تو چاہیے تھا اس کے سامنے سجدے میں گر جاتا، لیکن تیرا مزاج یہ ہے کہ مشکل آئی، تیرا بیٹا بیمار ہوا، تو روتا رہا، تو خود پریشان تھا، تیرے اوپر قرضہ چڑھ گیا، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن جب رب نے نعمتیں عطا کی تو اس رب کو بھول گیا۔ اور نانا یہ طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ حبیب کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر غم کے موقع پہ رب کو یاد رکھا جاتا ہے تو خوشی کے موقع پہ اور زیادہ رب کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے میرے بھائی، ہمیں یہ بتایا گیا، لیکن ساڑی قوم چل دی پٹھے پاسے، ہر کوئی الٹے راستے پر۔ یقین کریں اس کو بڑا مایوب سمجھتے ہیں۔ یاسر بھائی کو تو اچھے طریقے سے پتا ہے، وہ کہتے لے بکھرے مولوی بنے پھرتے نے، لو جی ہون تے موقع سی، خوشی دا موقع۔ میں نے کہا یار کون سی خوشی ہے رب کو ناراض کیے بغیر تمہاری پوری نہیں ہوتی؟ پھر بعد چ روندے پھرتے نے، ساڈے کول آ گیا میرے کو ایک بندہ بیچارہ، تو میں قضائے لائی سے انہاں دی مسجد سے نماز ادو پڑھانا سا جمعے دی، تب کی بات ہے، تو میرے کو آ گیا کہتے جی مفتی صاحب ایک بات مجھے بتا دیں۔ میں کہا جی پوچھو۔ کہتے جی میں نے نا لاکھوں روپے لگا کے بیٹے کی شادی کی ہے، لکھاں روپیے لٹا بھی چھڑے، اتوں وار کے فقیراں نوں بھی دے چھڑے، انہاں دی بندی کوئی نہیں، میں کی کراں؟ مینوں سمجھ نہیں آ رہی۔ ایئر کنڈیشن روم بھی ہے، وڈی گڈی بھی ہے، وڈا گھر بھی ہے، سارا کچھ ہے، نہیں ہے تے سکون نہیں ہے گھر چ۔ تو میں کہا کتھوں ہونا ہے؟ میں کہا میری گل دس، تو کہہ رہا ہے، بات سنیے گا دھیان سے، تو رو رہا ہے کہ میں نے لاکھوں لگائے شادی پر، ان کی بنتی نہیں ہے، تو مجھے بتا جب تو شادی کر رہا تھا اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی، مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سچ سچ بتانا، کیا تو نے زہرا کے بابا کے ساتھ بنا کر رکھی تھی؟ جب ان کے ساتھ بنائی نہیں تو ان کی کیسے بنے گی؟ یار تم نے اس عظیم کام کی ابتدا ہی ناجائز کاموں سے کی، تم نے نکاح جو سنت رسول تھا تم نے اس کا تماشا بنا دیا، اور تم کہتے اب سکون ہو جائے، اب آرام مل جائے۔ او بھائی سکون ایئر کنڈیشن روم میں نہیں ہے، یاد رکھو سکون بڑی گاڑی میں نہیں ہے، بڑی کوٹھی میں نہیں ہے، یہ میرا تمہارا پیرامیٹر ہے، یہ ہمارے تجربے ہیں، جس کو ہم سکون سمجھ رہے ہیں وہ سکون نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ کر عیاشیاں کر کے کروڑوں روپے رکھ کر 5 کاروبار کر کے راتوں کو نیند نہیں آتی، کہتے حضرت پہلے 1 گولی کھاتا تھا نیند آ جاتی تھی، اب 4 کھاتا ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا میرے بھائی اوے گھر کے کسی کونے میں کسی یتیم کی آہیں تو دفن نہیں کر دی، کسی غریب کا مال تو نہیں دبایا، تو نے رب کے حکموں کو توڑا تو نہیں۔ اوے اٹھا، قرآن تو واضح بیان کر رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اوے سکون تلاش کرنے والوں، اوے راتوں کی نیندوں کو تلاش کرنے والوں، سنو اگر کائنات میں کسی کو سکون ملے گا تو وہ صرف ایک ہی طریقے سے ملے گا کہ وہ صبح و شام رب کو یاد کرنا شروع کر دے، رب کو یاد کرے۔
قرآن پڑھیں سکون ملتا ہے، حضور کا فرمان پڑھیں سکون ملتا ہے۔ یار تم نے درویش نہیں دیکھے کہ جن کے پاس ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی لیکن راتی انج سوندے نے کہ جناب اٹھتے ہی نہیں، فجر سے پہلے آنکھ کھلتی نہیں ان کی، بڑے پرسکون سوتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، 5 کاروبار ہیں انہوں نے، میں بندہ بیٹھتے جا کے بیٹھ جائے نا، بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، ایسے پرسکون قسم کے کمرے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی نہیں جاتی۔ کہتے حضرت نیندیں اڑ گئی ہیں، تو میں کہا کام کوئی کیتا ہونا ہے ہو جا تاں ہی تو نیندر اڑی ہے۔ بات ہے نا یار، دیکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں حضور کا، آپ نے کلمہ پڑھا حضور کا، تو اس کلمے کی کوئی نہ کوئی ہم پر ذمہ داری بھی ہے۔ یہ تو نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا نام کا مسلمان بن گیا، کرتوت سارے غیر مسلم والے تے گلاں سن لو اجی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ او میں کہا بس کر، نعرے نہ لگا، اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کر، اوے تجھے موت قبول ہے، لیکن جب خوشی کا موقع آیا اور یاسر بھائی نے کہہ دیا کہ محفل سجانی ہے، تینوں موت کا تو پہ گئی۔ تو کہتا ہے حضور کی محبت میں موت قبول ہے، وہ موت اور اس موت میں فرق پڑا ہے؟ مجھے بتا، مجھے جواب دے کہ تجھے ان کی محبت میں موت قبول ہے لیکن ان کے ذکر کی محفل سجانا قبول نہیں ہے؟ حضور کی شریعت پر چلنا قبول نہیں ہے؟ حضور کے طریقہ کار پر چلنا تمہیں گوارا نہیں ہے؟ اقبال کہتا ہے گھونگی ہو گئی زبان آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھے رب پہ یقین نہیں، بس ڈر گیا میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا کہ کیا مہینہ ہے، شرم سے ہاتھ سے پانی گر گیا۔ رمضان کہتے کہتے ایک نماز تک کی مجھے توفیق نہ ہوئی اور چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد اڑتی کتاب کا جو پوچھا میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ کہہ کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یوں لگا چپ ہو گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ ہو گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ ہم نے کیا حال بنا لیا میرے بھائیوں؟ وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ حیدری فقر ہے نہ استغنائے سلمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ جی میں دادا صاحب کا بیٹا، میں غوث پاک کی لڑی میں سے ہوں، ہماری نسل سلطان باہو سے چلی ہے۔ وہ کہتا تھے تو آباد تمہارے ہی، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کہتے ایک کام توڑا چنگا نہیں، وضع میں نصارہ ہو، تمدن میں ہنود، انداز دیکھو اپنا زندگی کا، تم نے یہود و نصارہ والا بنایا ہوا ہے، اور تم سمجھتے ہو اس بات پر چھٹکارا ہو جائے گا کہ ہم غوث پاک کی لڑی میں سے۔ وہ کہتا بھائی غور کر، تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، یارو بر کے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج امت کو ضرورت ہے واپس آئے، خوشی کے موقع پر آپ کو یاد کریں، تو پھر آپ دیکھیے گا لوگ کہتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے حضرت، ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا ان کی بات کر کے دیکھ، قسم بخدا اب جو روتے پھرتے ہیں کہ ان کی بنی نہیں، اگر کسی شادی کے اندر مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجائی جائے تو ہوتا کیا ہے؟ ان کے پیدا ہونے والے بچے کوئی ڈسکو ڈانسر نہیں بنتے، بلکہ کوئی بابا فرید بن جاتا ہے، کوئی داتا علی اجمیری بن جاتا ہے۔ ان کے ذکر کی محفل سجائی ہے نا، خوشی کی محفل ہے جناب، خوشی ہے، خوشی کا موقع ہے، تے جدو ذکر اسی کالا جوڑا پا ساڑی فرمائش تے ہم نے یہ لگانا نہیں، سانو سکون آنا ہی کوئی نہیں۔ تبلے کی داپ پر جوان بیٹیاں، جوان بہو، جوان بیویاں ناچ رہی ہیں، اور حضرت صاحب کہہ رہے ہیں اے جی انسان کو روشن خیال ہونا چاہیے، یہ تو بڑی چھوٹی سوچ ہے آپ کی، دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں میں ویسے حیا ہونی چاہیے۔ میں کہا پھر کپڑے لا کے لگے پھرو،
کمال بات ہے یار، کو کرنا لی گال کرو، یہ کیا بات ہوئی یار؟ مجھے ایک بات بتائیں، بات پوائنٹ کی کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا، مجھے بتائیں کیا سیدہ کائنات سے بڑھ کر بھی کوئی روشن خیال ہو سکتا ہے؟ کیا فاروق اعظم سے بڑھ کر بھی کسی کی نگاہ پاک ہو سکتی ہے؟ تے چھنکڑے ہوں جدو اونا واسطے پردہ ہے تے میرے توڑے واسطے کیا ہونے؟ مجھے بتائیں نا۔ اے جی جناب ان کا دماغ بہت تنگ ہے، یہ تنگ نظر ہے، میں نے کہا ان سے بڑھ کر وسیع نگاہ والا کون ہے؟ لیکن کتابیں اٹھائیں، مشکاۃ شریف، کتاب الجنائز، آخری حدیث، سیدہ کائنات جن کی مبارک زندگی آج کی عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہاں، ام المؤمنین ام عائشہ، جن کا کردار، جن کی گفتار، جن کا انداز آج کی بہنوں بیٹیوں کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین سبق ہے۔ آپ کہتی ہیں جس وقت میرے کریم آقا کا وصال ہوا، حضور کی تدفین ہوئی، میں جب حضور کی بارگاہ میں جاتی ایک چھوٹی اوڑھنی لے کر چلی جاتی، دل میں خیال تھا کہ میرے شوہر ہیں، زیادہ پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتی ہیں اگلی بات سنو، فلما توفا ابھی، جب میرے باپ ابو بکر کا انتقال ہوا، آپ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ میں جب بھی جاتی ایک چھوٹی اوڑھنی لے کر جاتی، ایک میرے باپ ہیں، ایک میرے شوہر ہیں، مجھے زیادہ پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتی ہیں اللہ کی قسم، جب فاروق اعظم کا وصال ہوا اور حضور کے ساتھ دفن کیا گیا، سنو، یہ ہے مسلمانوں کی مائیں، یہ ہے وہ باپردہ خواتین جن کے پردے کا ذکر رب قرآن میں کر رہا ہے، جن کی پاکیزگی کو سورہ نور بیان کرتی ہے، لیکن انداز دیکھیے، حیا دیکھیے، شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں جب فاروق اعظم کا وصال ہوا نا، واللہ ما دخلت علیہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی میں جاتی تھی ایک بڑے کپڑے سے اپنے سارے جسم کو چھپایا ہوتا تھا۔ عمر دنیا سے چلے تو گئے تھے، ان کی قبر موجود تھی۔ عائشہ کو عمر کی قبر سے بھی شرم و حیا آیا، عمر کی قبر سے بھی شرم و حیا آیا کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قبر سے بھی شرم آ رہی ہے، بڑی چادر لے کر جا رہی ہے۔ تیائیدیاں بیبیاں کتنے جان گیا مجھے بتائیں نا، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، بعد میں روتے ہیں کہ سکون کوئی نہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ جناب ندی باندھی کوئی نہیں۔ حضرت صاحب پہلے تو یہ آپس میں سمجھتے تھے کہ وہ بی بی کہتی سی میں تیرے بغیر نہیں رہنا، وہ کہتا سی میں تیرے بغیر نہیں رہنا۔ ہوں پتہ لگ گیا دونوں نے جناب ایک دوجے دے بغیر ہی رہنا ہے۔ پہلے کہتے سی لو جی یہ آسمان کے ستارے زمین پر آ سکتے ہیں، زمین آسمان پہ شفٹ ہو سکتی ہے، رات کے وقت میں صبح ہو سکتی ہے، صبح کے وقت میں اندھیرا ہو سکتا ہے، سورج ٹھنڈا ہو سکتا ہے، برف گرم ہو سکتی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو بہت چوکندہ سے بھائی دے پھرتے رہے۔ یقین کریں میرے پاس مثالیں موجود ہیں، میں خالی باتیں نہیں کر رہا۔ بعض جو جناب صدیق بھائی بھی تجربہ کار آدمی بیٹھے ہیں، دیگر بھی، تو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ کیوں پتہ کیوں سکون کیوں نہیں ہے؟ جڑے گھر چ قرآن نہیں ہونا، جڑے گھر چ نماز پڑھیجنی نہیں، وہاں پہ برکت ہوگی؟ ہم لوگ نا صرف کوانٹٹی دیکھتے ہیں، کوالٹی نہیں دیکھتے۔ معذرت کے ساتھ منڈے دی شادی یا بی بی دی شادی کتے کرنے لگے نا تو پہلے پوچھتے ہیں ہاں جی منڈا کماندا کتنا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے حلال کا ہے یا حرام کا، کبھی یہ نہیں پوچھیں گے منڈا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں۔ پہلی گل کماندا کتنا ہے؟ کہتے جی 60,000 نہیں، 60,000 سے ساڑی کوئی دا کوئی نہیں جناب گزارا ہو سکتا۔ امام مسجد ہے، استغفر اللہ، یہاں پر تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ وہ بیچارہ ہن ساڈی کڑی ختمہ دے پیسیاں دے پلے گی، ساڈی کڑی ختم دے روٹی دے پلے گی۔ اوے تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جو مصطفیٰ کا غلام بنے تو پھر کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ان کے ہو کر تو دیکھو، ہمارے استاذ گرامی کو زمانے نے پھر دیکھا، پھر وہ منظر دیکھے کہ وہ شخص جس کو لوگ سمجھتے تھے تو معذور ہے، لیکن جب جنازہ اٹھا تو بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے چودھری لائنوں میں دھکے کھا رہے تھے،
اور وہ جو مصطفیٰ کے در کا فقیر تھا زمانے نے اس کو دیکھا، اللہ اکبر، لاکھوں کروڑوں کا مجمع، نہ جانے کہاں سے لوگ آ گئے، اور چہرہ دیکھ کر دل کہہ رہا تھا یہ چہرہ بتا رہا ہے، یہ جنازہ بتا رہا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور تو یار کا ہو کے دیکھ، تجھے در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑیں گی، تیرے امریکہ کے اندر تقدیر کے فیصلے نہیں ہوں گے، واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوں گے، بلکہ مالک کائنات تجھے وہ مقام عطا کر دے گا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام تب ملتا ہے یہاں پر تبلے کی دھاپ پر ناچ کر بڈھے بابا جی ٹوریا کوئی نہیں جانتا، بالکل گٹیوں گوڈیوں رہے پینے، لیکن اے جی میری پوتری دی شادی ہے، میرا بھی دل کرتا ذرا میں بھی تھوڑا پنگڑا پا لواں، تھوڑا یہ ڈانس کر لواں ہے، ہوندے ہوتے لوگوں نے کلام بھی شروع کرتے ہوتے ڈانس کر دی، پھر کلام کی کما جاہل پرلے درجے کا اجہل احمق بے وقوف آدمی، یہ طریقہ کار اسلام کا نہیں۔ میں نے اندر بیچارے دا فون بھی آ گیا کیونکہ میں ویڈیو کے خلاف لاتی ٹک ٹاک تے 1 ملین لوگوں نے دیکھ لئی، کہتے میری ویڈیو ڈیلیٹ کرے، میں کہا جو کرتوت کیتے نے میں تے کوئی نہیں کرنی، کام سیدھے کرو، ہمارا تو کام ہی ہے جو غلطی کرے گا اس کا کان پکڑ کے اس کو در حبیب کی طرف لے کر جائیں گے۔ وہ دیکھو حضور بلا رہے ہیں، حضور کا یہ حکم ہے، بس یہاں پر بابا جی ڈانس کر رہے ہیں، پھر جے سوٹی ہتھوں چھوٹ گئی تے بابا جی تھلے رخصتی بعد میں ہوگی، بابا جی کے کول پہلے ہو رہے ہوں گے، پائن تم سے کیڑے کما سے پہ گئے ہو، خدا کے بندے زندگی کی آخری سانسیں ہیں، یہ تو بونس چل رہا ہے آپ کا، کہ تو کیڑے کما سے پہ گیا، اور معذرت کے ساتھ سارا کھانا خراب کر کے شریعت کی دجیاں بکھیر کے گانے باجے سن کے بیبیاں بندے کٹھے کر کے اور 5-5 کلو بیبیاں میک اپ لگا کے جو منہ سے گر رہا ہوتا ہے اور کیمرہ مین شوٹنگ کر رہا ہوتا ہے، سسٹر تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں، ہاتھ ذرا یوں کر لیں، آپ ذرا یوں ہو جائیں، اوے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری غیرت مر گئی کہ جس بیٹی کو کوئی دیکھے تو تم آنکھیں نکال دیتے ہو، کوئی دیکھ کے ہمیں دکھائے، ہم ہماری گلی سے کوئی گزر کر دکھائے، جو تھے آپ دکھا رہے ہیں، ادھر خود آگے ہوا وہی بیٹی ہے نا، بلکہ آج تو سجی دجی ہوئی ہے، پہلے تو ہمیں کبھی مووی نہ تو ہوتا ہوئے، آج تو بڑی ریڈی سٹیڈی ہو کر آئی ہے، اور تو کہہ رہا ہے ذرا ہاتھ یوں رکھو، ذرا یہ پوز یوں بناؤ، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ سارا کنجر خانہ کرن تو بعد جب واپس آنے لگے گا نا بابا جی آ گئے، اوے خبردار، میں نے اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے، میرا سوال سادہ جا، بابا جی جب عورتیں ناچ رہی تھی مصطفیٰ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی، تمہیں اس وقت قرآن یاد نہیں آیا؟ اب تم کہتے ہو قرآن کدھر ہے؟ اے قرآن تو تمہیں بلا رہا تھا، قرآن تو تمہیں بتا رہا تھا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو، پردہ کیا کرو۔ اور نبی کی بیویوں کو حکم مل گیا پردہ کرنے کا، ان سے بڑھ کر پاکیزہ کون؟ ان سے بڑھ کر باحیا کون؟ ان سے بڑھ کر صاف نگاہ والے کون؟ اے میں نے لگتا ہے میری آخری تقریر جی تھے، ہاں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں جس طرح کی باتیں کر رہا ہوں تو میں کرتا ہے ہو جی میں منڈے جانتے رہے، ہم نے یہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ جتنے تقریر کر رہے ہیں دوبارہ بلان کے کہ نہیں، بس یار دی گل سنا بولا، بس حضور کی بات کرو اور سینہ تان کرو حضور کی، میں کو اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو حضور کی شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ اور یقین کریں جن شادیوں کے اندر محفل مصطفیٰ سجتی ہے، میرا تجربہ ہے، پتہ نہیں کدھر کدھر بیان کر کے میں آ چکا ہوں، ابھی تک میری نظر میں تو کوئی نہیں گھر آیا جو ٹوٹا ہو، میری نظر میں ہو سکتا ہے ٹوٹا بھی ہو، میری نظر میں نہیں آیا، میں نے ایسی سننے ملے الحمدللہ، بڑے خوش ہیں، بڑی پر یار ظاہری بات ہے کہ جس کام کی ابتدائی قرآن سے ہو، حضور کے فرمان سے ہو، اور نعتیں پڑھی جا رہی ہوں، وہ سپاہ کی منقبتیں ہو رہی ہوں، ہوا بھی ٹھنڈی چال پوے تو رحمت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ تو یاسر بھائی کل نو آ کے کہن گے نہیں شاہ جی یقین کرو تسی تقریر کر کے گئے ہو، محفل ہوئی ہے، محفل سجائی ہے، گھر میں بڑی خوشی ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا اور زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو جے جڑے نچدے پھردے نے یقین کریں اتنا قوم نو چس پہ گئی ہے، یہ ابھی میں پتوں کی گیا پچھلے دنوں کی بات ہے، چند دن پہلے کی بات ہے،
اتنے ایک بیاہ سی تے کہنے لگے حضرت صاحب کو لازمی لے کر آنا ہے، مہندی ہی ہے، تو میں کہ ٹھیک ہے مہندی تے ہو جا کوئی کی مول ہونا ہے، بس ان کا الگ الگ ہی ہے سسٹم، بس اتنے گئے تو کیونکہ پرلے درجے کے غریب تھے جن کے گھر ہم گئے، میں تو غریبوں کی وجہ سے چلا گیا کہ غریب ہیں، اور دور کے کہیں کے کوئی شاید رشتہ دار بھی بنتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی چلے جاؤ کوئی گل نہیں، وہ بیچارے بڑی محبت نہ بلا رہے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے مہندی ہے، بندے بکھرے ہون گے، بیبیاں بکھریاں ہون گیا، ایسا کوئی، اور ویسے بھی غریب ہیں گھر سے ہی ہونی ہے، تو اتنے گئے تو میں منظر ہی بدلا، میں کہا کتنے آ گیا، وہی غریب، میں اندر کو جا کے تصدیق کی، میں کہا یار ہے اسی بندے دی شادی ہے نا، ہاں جی بالکل، میں کہا یار وہ تو بڑا غریب سی گھر روٹی کوئی نہیں ہے کی کہندے حضرت صاحب نے ادارے پکڑ لیاں، قرضہ لے لیا کہ جناب اسی اے والا کام ضرور کرنا ہے، قرضہ بعد چکاندے رہنا، مطلب قوم کا حال دیکھیں آپ، کار روٹی ہے یا نہیں ہے، نچنا ضرور ہے، ڈانس ضرور کرنا ہے، نہیں تو پتہ کیسے چلے گا شادی ہوئی ہے، پتہ کیسے چلے گا جناب اس گھر کے اندر دعوت ولیمہ ہے، یہاں پر نکاح ہے، یہاں پر بارات ہے، پورے محلے نو جو تک وقت نہ پا لیا اسی سمجھنے بیاہ ہویا ہی نہیں، تو پیغام لے کر جائیے گا میرے بھائیوں، یہ چاہے میں تھوڑے سے مذاق والے انداز میں آپ کو بتا گیا، لیکن باتیں بہت بڑی ہیں، ان کو ساتھ لے کر جائیں اور یہ نیت کر کے جائیں، جس چیز کو میرے حضور نے منع کر دیا بات ختم ہو گئی، عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے، مردوں کے لیے بھی حکم ہے، کم آ کے گال ساڑھے تے آ جانی ہے، یقین کریں مجھے پتہ ہے، آخر میں بات پتہ کیا ہونی ہے، یہی بات اور بات اپنی بالکل ختم کرنے لگا ہوں، جدو یاسر صاحب نے بھی اپنے خاندان والے نو کہنا ہے کہ دیکھیں محفل ہونی چاہیے، صدیق بھائی نے بھی کہنا ہے، میں بھی کہنا ہے، اینڈ تے سانو ایک جملہ ملنا ہے، جے مولوی بخشے گئے نا اسی بھی بخشے گئے، مولوی نہیں بخشے جان گے، اسی بخشے جاؤں گے، دیکھ لینا، اے جی دیکھیں جناب مولوی اگر بخشے گئے ہم بھی بخشے گئے، اوے میں نے کہا بس کر بریک پہ پاؤں رکھ، میری بات سن، اوے تجھے سیدھا قرآن آتا نہیں، اگر حال یہ ہو گئے ہماری قوم کے کہ بوڑھے باپ کا جنازہ پڑا ہے، اس کا بچہ اس قابل نہیں ہے اگے کھلو کے 4 ستنا قرآن دی تلاوت کر لوے، حال یہ جناب اگر بیٹا پیدا ہوا کان میں اذان دینی ہے، حضرت صاحب کو اذان نہیں آتی، جا کر امام صاحب کو بلا کر لائیں گے، حضرت آئیں ذرا اذان پڑھ دیں، اوے یار دنیا سے چلا گیا باپ، اینو پتہ ہی نہیں کرنا کی ہے، چہرہ ڈھانپنا ہے، کھلا رکھنا ہے، آنکھیں بند کرنی ہے، کھلی رکھنی ہے، اتنا بھی پتہ نہیں ہے، اور نماز کی رکھتے بھولا ہوتا ہے، کبھی سمجھتا ہے ظہر کی 17 رکھتے ہوتی ہیں، عشاء کی 4 ہوتی ہیں، حال یہ ہے، اور باتیں سن لو، جی مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے گئے، میں کہ یہ تو حشر کے دن کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ، اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ہو گئی ملاقات شاعر دربار کے ساتھ، یا الہی تو نے بخشی ہے جو نعت نبی کی توفیق، حسن اخلاق بھی دے لذت گفتار کے ساتھ، اللہ کریم میرے جملوں کو قبول کرے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، یہ پیغام فکر اپنے ساتھ لے کر جائیے کہ خوشی کے موقع پر بھی رب کو یاد رکھنا ہے، یہ قرآن نے بالکل واضح ہمیں بتایا کہ انسان کا طریقہ یہ ہے، خوشی میں رب کو بھول جاتا ہے، اور حضور نے صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کہا خوشی کے موقع پر رب کو نہ بھولنا، کوئی مشکل آئے گی نا پھر تمہیں اینا رونا نہیں پے گا، رب خود بخود رحمت نازل فرمائے گا، یار دیکھو نا ہم وہ تھے ساڑھے تے اوکھا ویلا آ جانا سی نا، اسی ہاتھ چکتے سی رب فرشتے نازل کر دے، یار آج ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں مجھے بتاؤ، آج ہم تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں لیکن اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، آج 5 نمازیں اگر کبھی تکلف کر کے پڑھ بھی لیں تو وہ اقبال کی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ حال امت نے کیا بنا لیا یار، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے
نگاہ آئینہ ساز میں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ کہتا زمین مجھے آواز دے کر کہتی اوے کام دیکھ اپنے، کیا کر رہا ہے؟ کبھی بھول کر مسجد چلا بھی گیا، واپس پلٹ کر پھر 2 نمبری، پھر ملاوٹ، پھر سود خوری، پھر شریعت کی دھجیاں بکھیری۔ آئیں واپس آئیں، ابھی موقع ہے، زندگی کے لمحات باقی ہیں۔ یہ عزم کر کے اٹھیں کہ جب بھی زندگی میں کبھی خوشی کا موقع آئے گا میں اپنے رب کو یاد رکھوں گا، اپنے حضور کو یاد رکھوں گا جو حضور نے کہہ دیا۔ دیکھو یار، اسلام خوشی منانے کے مخالف نہیں۔ جی مولوی نے پابندیاں لگا دی ہیں، اسلام میں کوئی خوشی نہیں، وہ خوشی مناؤ، 1000 طریقے ہیں خوشی منانے کے۔ بس یہی خوشی ہے کہ تسی جناب ڈانس کرتے ہی رہنا ہے، کرتے کرتے کوئی بی بی پھسلے گی اور سیڑھیوں سے نیچے تشریف لے آئیں گی، اور کوئی بیچارہ کوئی زیادہ سمجھدار آگے بڑھ کر بی بی کو اٹھائے گا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، کچھ ہوا تو نہیں ہے؟ اور تو کون ہے؟ تیری کیا اوقات ہے؟ تجھے کس نے اجازت دیا یہ کام کرنے کی؟ یقین کریں اگے پیچھے بندے بچارے ڈگتے رہن گے، کسیدے جاندے رہن، کسی نے نہیں پوچھنا۔ جے کو بی بی بائک تے ڈگ پئی نا رستے سے، اینج چند سیکنڈز کے اندر لو جی 50 بندہ اکٹھا ہو گیا ہے، باجی کچھ ہوا تو نہیں آپ کو؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ تیرا کی کام ہے؟ اچھا کمال پتہ کیا؟ شوریوں دیکھ رہا ہے، نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا ان کو، کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اور بے وقوف بے غیرت، تیرا کام تھا تو اس کو بتاتا میں ہوں اس کو اٹھانے کے لیے۔ تو کون ہے؟ میں اس کا محرم، شریعت نے مجھے اس کے ساتھ رکھا ہے۔ اور یہاں پر تو اللہ خیر کرے، یاسر بھائی تو ماشاءاللہ مذہبی ماحول میں اللہ ان کو سلامت رکھے، نہیں تے نواں نواں بیاہ ہوندا نا تے بعد جو دوستاں دے نال بیٹھدے نے تے بیٹھ کے کہندے شی از مائی وائف اینڈ مائی وائف از مائی لائف۔ دیکھیں جناب آپ کی بھابھی وہ بھی اگوں پرلے درجے دا انٹرنیشنل بے غیرت، ماشاءاللہ سو بیوٹیفل سو ہینڈسم، تھینک یو اور لعنت تیری شکل پہ۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں بیٹا، تو ہنس رہا ہے، تینوں پتہ نہیں۔ یقین کریں ایسا ہی ہے۔ وہ یار یہ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ میں چھوٹا جیسا تے میں چلا گیا رشتہ داراں والے تے ایک کڑی نا سارے نا سلام لیندی آوے تے میں کہنا السلام علیکم تے میں ہاتھ پیچھے دیکھیں بھائی ہیں میرے، یہ ٹرینڈ نہیں ہے کزنوں کے اندر؟ اے تے گلاں تھوڑی پیچھے نے، میں ہن اگے گل کیتی پاویں کوئی ناراض ہو جائے۔ سلام لینا تو بالکل عام سی بات ہے، کہتے سلام سنت ہے۔ وہ میں کہ مرداں نوں کر مر رہے ہیں، اتنے سنت پوری نہیں ہوتی۔ بندہ بی بی سے ہاتھ ملا رہا ہے، اوے تمہیں یہ حضور کی باتیں یاد نہیں ہیں کہ کسی کا کندھا کسی غیر محرم عورت کے ساتھ چھو جائے اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیلیں ٹھونک دی جائیں۔ یہ گلاں نہیں پڑھیاں، یہ سنیاں نہیں؟ روشن خیالی کا کیا مطلب ہے؟ روشن خیالی صرف اتنی ہے جتنی قرآن و حدیث نے بیان کی ہے۔ ہمیں کوئی نئی باتیں نہ بتائے، اے جی یہ پرانی باتیں ہو گئی۔ اوے حضور بتا کر گئے میں جو دین دے کر جا رہا ہوں یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اقبال کہتا ہے سنے گا اقبال کون ان کو، اسی شعر پر میری بات ختم۔ جس نے باتیں ماننی ہے اس نے مان ہی جانی ہے، جس نے نہیں ماننا پھر بعد چو بھی ایہی گل ہونی ہے کہ اے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، محفل نہیں ہونی چاہیے، اے مولویوں کو خبردار کسی نے بلایا تے آج تو بعد اینا دی خیر نہیں۔ بعد میں سارے لوگ یہی باتیں کرتے ہیں، ہم جدھر بھی گئے ادھر کی بات نہیں کر رہا، میں مطلقاً بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں نہ ہوں، ہو سکتا ہے یہ باتیں ہوں، لیکن ہمیں تو تیار رہنا چاہیے کہ ہو سکتی ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ اقبال کہتا ہے سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ کہتا ہے اگر ان کو حضور کی بات بتائیں، ان کو شریعت کی بات بتائیں تو کہتے ہیں حضرت اب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اب بڑی ترقی ہو گئی ہے، اب تو مریخ کے سفر کی باتیں ہو رہی ہیں، اب تو دنیا اس مقام تک جا چکی ہے، اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمیں پرانی باتیں نہ سنائیں۔ لیکن اقبال رو کر امت کو کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست برگ و ساز کائنات، از عشق اوست بمصطفیٰ برساں خویش
راکدی ہماؤس گر بون رسیدی تمام بولا حبیث. کہتا ہے اگر تو زندگی میں سکون چاہتا ہے، اگر آرام چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے تجھے کوئی مقام ملے، تو کامیاب ہو جائے، اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اپنے آپ کو کھینچ کر حضور کی بارگاہ میں لے آ، تو کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر در حبیب تک نہ آ سکا تو کلمہ پڑھ کر بھی ابو لہب بھی رہے گا. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی. ہر بندہ نہ محفل کرے گا، نہ سنے گا، نہ عمل کرے گا. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. یہ ارض و سماوات ہیں تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی. پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا جس کو میں نے تصویر دکھائی تیرے در کی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. اللہ کہا سنا معاف کرے، اگر کوئی الٹی سیدھی جو بھی بات ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور ہمارے بھائی کی شادی کو خانہ آبادی بنائے، خانہ بربادی بننے سے محفوظ فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ.